آپ مجھے بتائیں آپ کی فرح گوگی کدھر بیٹھی ہے؟ وہ جس کا وزیر اعظم ہاؤس میں داخلہ فری تھا، وہ آپ کے گھر کی ممبر تھی، وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ ادھر زبان پارک میں ہے۔ القادر ٹرسٹ کی جو 7 ارب روپے کی پراپرٹی ہے وہ آپ کے نام ہے، آپ کے نام کے اوپر انتقال ہو چکا ہے، وہ آپ کے قبضے میں ہے، اور القادر ٹرسٹ کے آپ ٹرسٹی ہیں۔ آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ اس کا جواب ہی نہیں دیتے۔ آپ کو توشہ خانہ کی چوریوں کا حساب تلاشی دینی پڑے گی۔ اس طرح سے آپ جھوٹ بول کے، فریب کر کے، لوگوں کو اور عوام کو جو ہے وہ اس طرح سے گمراہ کر کے آپ اپنی چوریوں سے بچ جائیں گے، آپ اپنی تلاشی سے جو ہے وہ بچ جائیں گے، آپ ان مقدمات کو آگے پروسیڈ نہیں ہونے دیں گے، تو یہ بھی پھر آپ کی بھول ہے۔ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جی لوٹ کے لے گئے، انہوں نے جی پیسہ جو ہے وہ لوٹا ہوا ہے، لوٹ کے جو ہے یہ باہر بیٹھے ہیں، ان کے لوگ جو ہے وہ باہر بیٹھے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں آپ کی فرح گوگی کدھر بیٹھی ہے؟ وہ جس کا وزیر اعظم ہاؤس میں داخلہ فری تھا، وہ آپ کے گھر کی ممبر تھی، وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ ادھر زبان پارک میں ہے یا وہ باہر بیٹھی ہے؟ اور آپ نے 50 ارب روپے کا جو ٹیکہ لگوایا ایک پراپرٹی ٹائکون کے اکاؤنٹ میں، جو اس کے پیسے پکڑے گئے تھے منی لانڈرنگ میں، وہ اس کے اکاؤنٹ میں بھجوا کے، اور خود آپ نے 7 ارب روپے کی جو ہے وہ پراپرٹی جو القادر ٹرسٹ کے نام پہ آپ نے لی ہے، جس کی رجسٹریاں، جس کے انتقالات موجود ہیں، آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ اس کا جواب ہی نہیں دیتے، آپ اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے۔ وہ القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس میں صرف 2 ٹرسٹی ہیں، ایک آپ ہیں اور ایک آپ کی اہلیہ محترمہ ہے۔ تو آپ بتائیں کہ وہ جو جس وقت آپ یہ شور شرابہ اس وقت کر رہے تھے گورنمنٹ میں بیٹھ کے، اور ہمارے خلاف مقدمات بنا رہے تھے، دوسرے لوگوں کے خلاف مقدمات بنا رہے تھے، عین اس وقت جب آپ منی لانڈرنگ کے جرم کے متعلق جو ہے وہ لوگوں کے خلاف مقدمات قائم کر رہے تھے، آپ کی فرح گوگی جو ہے اس وقت اربوں روپے جو ہے وہ بیرون ملک بھیج رہی تھی۔ 12 ارب روپے جو اس نے لوٹا ہے یہاں، اور پوسٹنگ ٹرانسفر میں، اور کس طرح سے پنجاب جو ہے وہ ایٹ سیل رہا ہے، تو یہ سارے پیسے جو ہیں یہ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں۔ اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پوچھے گا۔ آپ نے جو توشہ خانے میں چوریاں کی ہیں اس میں کوئی آپ کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ نہ چلے، اور اگر کوئی مقدمہ چلائے گی عدالت تو آپ اسی طرح سے جو ہے وہ آپ جتھے لے کے جائیں گے، اور وہاں پہ جا کے ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ پھر وہاں پہ جو ہے وہ عدالت میں پیش نہ کیا جا سکے، یا آپ کو بہانہ ملے اور آپ کو یہ سہولت ملے کہ سڑک کے اوپر جو ہے وہ آپ کی حاضری جو ہے وہ لگ، تو سڑک کے اوپر اگر آپ کی حاضری لگنی ہے تو پھر یہ موٹر وے پہ لگ جانی چاہیے تھی، یا یہاں پہ کینار روڈ سے جب آپ نکلے تھے زمان پارک سے، تو وہیں سے آپ اپنی جو ہے وہ حاضری لگوا دیتے۔ تو آپ ملک کا جو ایک جوڈیشل سسٹم ہے اس کو عاجز کرنے کے لیے آپ یہ ہتھ کنڈے جو ہے وہ اپنا رہے ہیں، اور آپ اپنی چوری کا، آپ تو یہ کہتے رہے ہیں کہ جی رول آف لا، آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی چوری کی ہے تو تلاشی دیں۔ وہ بھئی اب آپ کیوں نہیں تلاشی دے رہے؟ توشہ خانہ کی جو چوریاں ہیں وہ آپ کے اوپر ثابت ہیں، آپ نے جعلی رسیدیں بنوائیں وہ ثابت ہیں، آپ ان کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ القادر ٹرسٹ کی جو 7 ارب روپے کی پراپرٹی ہے وہ آپ کے نام ہے، آپ کے نام کے اوپر انتقال ہو چکا ہے، وہ آپ کے قبضے میں ہے، اور القادر ٹرسٹ کے آپ ٹرسٹی ہیں، اور وہ وہیں سے اسی جو ہے وہ پراپرٹی ٹائکون سے آپ کو پراپرٹی منتقل ہوئی ہے، جس کے 50 ارب روپے جو ہے وہ آپ نے سیو کیے ہیں اور اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ وہاں سے منتقل کروائے۔ تو اس کا آپ جواب دیں۔ آپ کی یہ چوریاں جو ہیں جب یہ سامنے آ گئی ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ ان کا حساب دیں، بجائے اس کے کہ ان کی آپ تلاشی دیں، اب آپ جو ہے وہ عدالتوں کو بھی جو ہے وہ مروب کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ ایک غنڈہ گردی سے اور بدماشی سے جو ہے وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ سے کوئی پوچھے نا، آپ کے خلاف جو ہے وہ عدالتی پروسیس جو ہے وہ بالکل اس کو جو ہے وہ چلایا نہ جا سکے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے آپ جھوٹ بول کے، فریب کر کے،
لوگوں کو اور عوام کو جو ہے وہ اس طرح سے گمراہ کر کے آپ اپنی چوریوں سے بچ جائیں گے، آپ اپنی تلاشی سے جو ہے وہ بچ جائیں گے، آپ ان مقدمات کو آگے پروسیڈ نہیں ہونے دیں گے، تو یہ بھی پھر آپ کی بھول ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہو کے رہے گا۔ آپ کو توشہ خانہ کی چوریوں کا حساب تلاشی دینی پڑے گی۔ آپ کو جو آپ نے فرا گوگی کے ذریعے سے لوٹ مار کی ہے، اس لوٹ مار کا بھی جو ہے وہ آپ کو حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اور یہ آپ نے ایک طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے، آپ آفیسرز کے نام لے رہے ہیں، آفیسرز کے نام لے کے آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ ان کو یعنی آپ جو جس قسم کے گھٹیا الفاظ، کسی کو بے غیرت، کسی کو بے شرم، آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں کتنی غیرت ہے؟ آپ کے جو اپنے معاملات ہیں، میں اب آپ کے ذاتی معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہتا، لیکن آپ نے کبھی اپنے گریمان میں جو ہے وہ جھانکا ہے کبھی کہ غیرت نام سے آپ واقف بھی ہیں؟ آپ لوگوں کو بے غیرت کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بے شرم کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی میں آپ کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج کراؤں گا۔ پہلے آپ نے 4.25 سال لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کروا کے کیا کر لی ہے؟ پہلے بھی تو 4 سال آپ نے یہی کچھ کیا ہے نا، 4.25 سال آپ نے لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے ہیں۔ اس وقت آپ کو شرم نہیں آئی تھی جس وقت آپ وہ جو ڈی جی اے این ایف تھے اسے بٹھا کے اور شہریار افریدی کو بٹھا کے جو ہے وہ ان کو ٹریننگ کروا رہے تھے آپ کہ جائیں جا کے جھوٹے قرآن اٹھائیں، جھوٹے اللہ کے واسطے دیں اور ثابت کریں کہ جی یہ ہیرون کا کیس جو ہے یہ صحیح ہے۔ اس وقت آپ کو کوئی شرم نہیں آئی تھی؟ جھوٹے مقدمات جو ہے وہ لوگوں کے خلاف بنا رہے تھے، اس وقت آپ کو کبھی خیال نہیں آیا؟ بڑی آپ کو یہ بات جو ہے وہ آپ کو بہت بری لگی ہے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہے وہ گھر میں اکیلی تھی، تو جی وہ بڑی باپردہ جو ہے وہ خاتون ہے، اس کا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے۔ حالانکہ جو چیزیں اب سامنے آ گئی اب یہ بات ویسے کہی نہیں جا سکتی، یہ کوئی آدمی تسلیم نہیں کرے گا، آپ کو خود بھی پتا ہے کہ یہ کہنا کہ جی وہ جو ہے وہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کا ہر چیز سے لینا دینا ہے کہ وہ ہیرے کی 5 کرات کی انگوٹھیوں سے لے کے ہر چیز میں ان کا لینا دینا ہے، ہر چیز میں ان کا حصہ ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی ہم اس طرف جو ہے وہ نہیں جاتے۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کو جو ہے وہ اس بات سے جو ہے وہ بڑا دکھ پہنچا ہے، تو جب آپ لوگوں کے گھروں میں پولیس داخل کرتے رہے اور جب آپ نے میاں نواز شریف کے سامنے، وہ جیل میں موجود تھے، ان کی موجودگی میں جو ہے وہ ان کی بیٹی کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ گرفتار کروایا، جیل میں جو اس کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے علم میں نہیں ہیں، یہ اس وقت آپ کے نوٹس میں نہیں تھی، بلکہ آپ یہ کروانے والے تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ اس طرح کا ایک ڈرامہ کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اس جھوٹ کو، اپنے اس فراڈ کو، اپنے اس فتنے کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ حاوی کریں گے، تو یہ انشاءاللہ تعالی حاوی نہیں ہوگا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر جی پولیس چلے گئی، جی گھر کے اوپر جی وہ کس قانون کے تحت گئی، آپ نے کس قانون کے تحت وہاں پہ جو ہے وہ مسلح لوگوں کو جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، آپ نے کس قانون کے تحت وہ شر پسند اور دہشت گرد جو ہیں وہاں پہ جو موجود تھے، جو کوئی تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، ان سب کی جو ہے وہ شناخت ہو گئی ہے، آپ فرمائیں کہ آپ نے کس قانون کے تحت جو ہے وہ ان کو رکھا ہوا تھا؟ جب پولیس وہاں پہ آپ سے وارنٹ تعمیل کروانے کے لیے گئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار تھا۔ کب تیار تھے آپ کو بار بار عدالت نے بلایا لیکن آپ نہیں گئے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکتا، اور جان کو خطرے کی بجائے وہ آپ اس دن جو ہے وہ اب جا کے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ آور ہوئے، 2 عدالتوں میں پیش ہوئے، جہاں پہ آپ کے اوپر فرد جرم لگنی تھی وہاں پہ آپ پیش ہی نہیں ہوئے، تو پھر آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ میں تو یہ عدالت میں جو ہے وہ پیش ہونے والا تھا؟ یہ تو جب آپ کو بار بار جو ہے وہ آپ کو وارنٹ کی جو ہے وہ تعمیل کروائی گئی اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ عدالت میں پیش ہوں گے ورنہ آپ کو جو ہے وہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا، اس وقت پھر آپ نے بات کی کہ جی میں پیش ہونے کو تیار ہوں،
میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، میں عدالت میں جا کے یہ کہنے کو تیار ہوں کہ میں جو ہے وہ پیش ہو جاؤں گا۔ ورنہ آپ تو متعدد تاریخوں کے اوپر عدالت کے کہنے، عدالت کے بلانے کے باوجود جو ہے وہ آپ پیش نہیں ہوئے۔ اور جب اس دن ڈی آئی جی شہزاد بخاری جو اسلام آباد کے ڈی آئی جی آپریشن ہے، وہ خود گئے ہیں یہاں سے سمن لے کے، اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹل 10-12 لوگ تھے۔ وہ جب آپ کے وہاں پہ گھر پہ گئے ہیں تو آپ نے آگے سے ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا، ان کو اوپر پتھر برسائے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی ہے۔ تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پولیس کی نفری جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ گئی ہے۔ اور اب بھی جس پرسوں جب پولیس کل گئی ہے تو اب بھی آپ کا وہ جو ریزیڈینشل پورشن ہے وہاں پہ جو ہے وہ پولیس نے سرچ نہیں کی، حالانکہ سرچ وارنٹ ان کے پاس تھا، اور اگر سرچ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا تو شاید وہاں سے کئی ممنوعہ چیزیں بھی جو ہے وہ ملتی اور بھی چیزیں ملتی، لیکن اسی وجہ سے کہ آپ گھر پہ نہیں تھے تو اس حصے کو جو ہے وہ ایکسیس نہیں کیا گیا اور جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا۔ ہاں البتہ جو لوگ وہاں پہ جن کے متعلق ہمیں تصدیق تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ شرپسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کے پاس ناجائز اسلحہ ہے، ان کے پاس پیٹرول بمز ہے۔ اب آپ کتنی بات کریں یہ پلاسٹک کی بوتل میں بم نہیں بنتے، تو یار کچھ سوچ سمجھ کے بات کرو۔ آپ بتاؤ کہ یہ وہاں سے پیٹرول بم سے پولیس کے حملے ہوتے ہی رہے، وہ پلاسٹک کی بوتل میں بنے یا شیشے کی بوتل میں بنے۔ معاملہ یہ ہے کہ یا تو یہ کہو کہ وہاں سے فائرنگ نہیں ہوئی، وہاں پہ یہ شرپسند دہشت گرد نہیں تھے، وہاں سے پولیس کے اوپر تشدد نہیں ہوا، پولیس کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ نہیں ہوئی، پولیس کے اوپر پتھراؤ نہیں ہوا، یا تو یہ کہو کہ یہ نہیں ہوا، پولیس کی گاڑیاں نہیں جلائی گئی۔ یہ سب سارا کچھ جب ہوا ہے اور یہ پیٹرول بم وہاں سے جو ہے وہ چلتے رہے ہیں، وہ پلاسٹک کی بوتل میں چلیں یا شیشے کی بوتل میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟